الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا حبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين غاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وعطشهم وولايتهم وأسرارهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صلوات بھیجے محمد ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور نفیس حسین ابن عبارت حسین زاہدہ بی بی بنت مرتضیٰ حسین چاند بی بی بنت مرتضیٰ حسین نجب النساء بنت صابر علی مشتاق حسین ابن ناصر حسین توقیر فاطمہ بنت اظہر حسین محمد انور ابن نوروز حسین توکل حسین ابن حسن ذکی جبار حسین ابن گلشن علی حمید النساء بنت علی محمد اور دانش حسین ابن جبار حسین صاحب کی روح کو حصہ غير المقصود بسم الله الرحمن الرحيم الله واحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله واحد الله الصمد صلوات عنایت فرما دو محمد آ جائیں قبلہ ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد والے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے سمٹ آئیں ہاں ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے سامعین مکرم حاضرین مجلس شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے ہم سب کو ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں جمع ہونے کی توفیق دی شکرا للہ در حقیقت یہ مجالس نہیں ہے بلکہ ایک احتجاج ہے کہ جب بطول کا آخری بیٹا رجعت کے دور میں پھر اس دنیا میں آئے تو ہم اس کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ مولا ہم نے تیری دادی کے مجرموں کے خلاف مسلسل احتجاج کیا اور ان مجرموں کو اگر آپ تک جملہ پہنچ جائے تو صرف ہوں ہاں میں اس کا رسپانس دے دیجئے گا کہ بی بی ہم نے مسلسل تیرے دادی کے قاتلوں کے خلاف مسلسل احتجاج کیا اور اس قدر احتجاج کیا ان کے اتنے عیوب ممبر سے بیان کیے کہ دور حاضر سے لے کے قیامت تک ان کا نام بھی ویسے ہی گالی بن گیا جیسے یزید کا نام گالی بنا ان مجالسوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ جیسے بعد کربلا انسان گھونگٹ میں اپنے بچوں کا نام یزید رکھتا ہے کاش توجہ کیا ہوتا آپ نے. جیسے انسان گھونگٹ میں اپنے بچوں کا نام یزید رکھتا ہے
اور اسے چھپانے کے لیے کنیت کچھ اور دے دیا کرتا ہے، ویسے ہی ان کمبختوں کے بھی مظالم لوگوں کے سامنے اتنے عیاں ہو جائیں کہ انہیں خود یہ پتا چلے کہ یزید کو یزید بنانے والا کوئی اور تھا جو مدینے سے آیا تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج کی گفتگو سورہ علم نشرح، اس سورہ کے دو اور نام ہیں، پہلا نام سورہ علم نشرح، دوسرا نام سورہ انشراح، تیسرا نام سورہ شرح۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل۔ آج کی مجلس بھی قبلہ و کعبہ ایک الزام کو ہمارے اوپر سے دھلے گی۔ کل کی مجلس میں نے جناب خدیجہ کا تذکرہ کیا تو میرے پاس ایک جوان کا میسج آیا کہ جب والدہ کا تذکرہ کیا ہے تو پھر بطول کے والد کا بھی تذکرہ کر دیجیے، کیونکہ محمد عربی کا تذکرہ ہمارے ممبروں سے کم ہوتا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید سے مدد مانگی کہ قرآن تو ان کے گھرانے کا قصیدہ ہے، تو ہی بتا کہ آج محمد عربی کے قصیدے کا عنوان کیا قرار دیا جائے۔ تو قرآن مجید نے کہا زیادہ گہرے سمندر میں تجھے نہیں اتاروں گا، میرے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے جس کا نام ہے سورہ علم نشرح، تو اسی کے دو موتی میرا روڈ کے مومنین پہ لٹا دے، ان کے قلوب میں اتنے موتی اتر جائیں گے کہ در یتیم خود وہ ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ جس سورہ کے آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اس سورہ میں کل 8 آیات ہیں، 11 آیات ہیں، 8 آیات ہیں، اور یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ اس میں 27 کلمات اور 102 حروف، ایک رکوع ہے کل ملا کے۔ یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے 94 نمبر کا سورہ ہے، اس سے پہلے 93 سورہ نازل ہوئے، اور اس کے بعد کتنے سورہ نازل ہوئے؟ 94 نمبر کا سورہ ہے، 6 ادھر 14 ادھر، یعنی ٹوٹل 20 سورے مزید خدا نے ظاہری ترتیب کے اعتبار سے نازل کیا۔ اب عموماً یہاں پہ مغالطہ جو دور ہوگا وہ یہ بھی دور ہوگا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں خدا نے غدیر کا تذکرہ پورے قرآن میں ایک ہی جگہ کیا، جبکہ غدیر کا تذکرہ پورے قرآن میں اللہ نے 18 جگہوں پہ کیا۔ اگر آپ پہنچ گئے تو ذرا سا ساتھ دیجئے گا، غدیر کا تذکرہ پورے قرآن میں اللہ نے 18 جگہوں پہ کیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم، پروردگار چاہتا تو 19 جگہوں پہ بھی کر سکتا تھا، 17 جگہوں پہ بھی کر سکتا تھا۔ یہ 18 آیات میں غدیر کا تذکرہ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے غدیر کو مہینے کی 18 تاریخ کو رکھا ہے، اور آیتیں بھی 18 بھیجی، کیونکہ 18 وہ عدد ہے جسے کامل کیجئے تو 9 بنے، اور 9 وہ عدد ہے جسے فاطمہ نے سمیٹ کے رکھا، جسے فاطمہ نے سمیٹ کے رکھا۔ چاہی صاحب معظم آ گیا جو، ہاں شورا کو پیچھے نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ہمارے شاہد تو شاعر گر ہیں اصل میں۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد۔ تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ، بس یہی ایک آیت ہے، اس کے علاوہ غدیر کے سلسلے سے کوئی آیت اور نہیں ہے۔ جو آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ بھی غدیر کے لیے، ترجمہ سن لیجئے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محمد جب آپ اپنی مرضی سے جی لیں، کوئی قید نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کی قید اس کے ہاں ہے جس کی روح ملک الموت قبض کرے۔ بھائی لفظوں پہ غور کرے، زندگی کی قید اس کے ہاں ہے جس کی روح ملک الموت قید کرے۔ یاد رکھیے خود بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا کی روح کو ملک الموت نے قبض نہیں کیا، کیونکہ ملک الموت کو تو فاطمہ نے لوٹا دیا ہے۔ آج توجہ کیا، راحت اور روحت کے ساتھ
رسول اسلام کی روح کو خود خدا نے قبض کیا، خود خدا نے. اور اسے آپ تفصیل سے جا کے جناب سیدہ نے جہاں اپنے بابا کے آخری مرحلے کا ذکر کیا ہے وہاں دیکھ لیجئے گا کہ میرے بابا کی روح کو ملک الموت نے قبض نہیں کیا ہے، راحت اور روحت کے ساتھ. کس نے قبض کیا؟ خود پروردگار عالم نے. اور یہ شرف صرف اس گھرانے کا ہے. جب محمد عربی کی باری آئی تو اللہ نے کہا میں قبض کروں گا. پھر جب کربلا کے میدان میں حسین امتحان میں کامیاب ہو چکے تو اللہ نے کہا ملک الموت تو نہیں قبض کرے گا، میں قبض کروں گا. یہی سے فرق سمجھ لیجئے، مٹی کے بنے ہوئے اور ہیں، نور سے خلق ہونے والے اور. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیے گا، فارغ ہو جائیے گا. فارغ انسان کب ہوتا ہے؟ فارغ ہونے کے بعد مرتا نہیں ہے. مثال لے لیجئے، قبلہ جب نماز سے فارغ ہو جائیے گا استخارہ دیکھ لیجئے گا. اس کا مطلب ابھی ہمیں موت نہیں آ رہی ہے ظاہراً، فارغ ہو کے ہمیں یہ کام کرنا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جب آپ فارغ ہو جائیے گا فنصب، تو اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھا دیجئے گا. بھئی بڑے غور سے قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں. اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھائیے گا. فے وہاں پہ آتا ہے، دیکھیے یہ بھی قانون بتاتا چلوں اپنے بچوں کو. فے وہاں پہ آتا ہے، وہاں پہ جیسے من کنتو مولا ہو فہازا، یعنی جیسا پہلا بالکل ویسا ہی اس کے بعد میں بیٹھنے والا. کیا ایسا بعد میں ایسا پہلے کے جیسا کہ اگر خواب میں بھی کسی کو کھجور دے تو 18 ہو اور اٹھ کے بھی کسی کو کھجور دے تو 18 ہو. ایسا چاہیے، بالکل ایسا، بالکل برابر. فنصب، تو اپنے جیسا بٹھا دیجئے. اب آئیے قرآن سے ہی پوچھے کہ یہ فنصب کا مطلب کیا ہے؟ اپنے جیسا، اپنے جیسا. تو آپ کو تاریخ میں یہ بات مل جائے گی کہ سورہ توبہ کو لے کے کچھ لوگ مکے کی طرف چلے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جن کی تاریخ پہ نگاہ ہے وہ ذرا توجہ کرے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، بھیجنے کے بعد کہا میرے محمد سے کہہ دو کہ مکہ یا خود جائے یا اپنے جیسا بھیجے، یا خود جائے. توجہ کیجئے گا، قرآن ہے، روایت نہیں کہ آپ کہتے ضعیف ہے. یا خود جائے یا اپنے جیسا بھیجے. اب اللہ کے رسول نے جانے والوں کو بلایا اور بلا کے زمانے کو بتایا میں اور ہوں، یہ بوڑھے اور ہیں. میں اور ہوں، یہ بوڑھے اور ہیں. انہیں ہمارے گھرانے میں لانے کی کوشش نہ کرنا، انہیں ہمارے گھرانے میں لانے کی کوشش نہ کرنا. دونوں کو واپس بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم اس قابل نہیں کہ جا سکو. کہا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں، اللہ نے کہا یا خود جاؤ یا اپنے جیسا بھیجو. اتنے میں رسول نے پیچھے کی طرف دیکھا، کہا علی آگے آؤ، پوری کائنات میں صرف تم مجھ جیسے ہو. آج توجہ کیا، پوری کائنات میں صرف تم مجھ جیسے ہو. ہو سکتا ہے میرے بچے یہ سوچے کہ میں خطابت کر رہا ہوں، حاشیہ آرائی کر رہا ہوں کہ علی محمد جیسا. تو میرے بچوں جاگنے کی تو بات چھوڑو، اگر علی سونے میں رسول کی چادر اوڑھ لے، سونے میں بھی محمد کی چادر اوڑھ لے تو 40 قبیلے کے لوگ پہچان نہ سکے، پہچان نہ سکے کہ محمد سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. نہیں، یہاں پہ ایک اور اعتراض کا جواب دے دوں. کچھ بیہودے جلسہ میلاد النبی میں یہ پڑھتے ہیں، میں انہیں اچھا تو نہیں کہوں گا، کہ علی کا قد کم تھا. یہ پڑھا جاتا ہے علی کا قد کم تھا، رسول کا قد زیادہ تھا.
تو کیا سب کے آنکھوں میں مرچی چلی گئی تھی شب ہجرت؟ کیا سارے ہی اندھے ہو گئے تھے جو دیکھ نہ سکے کہ ایک لمبے قد کی جگہ ایک چھوٹے قد کا بندہ لیٹا ہے؟ یاد رکھو یہ سب علی پہ الزام ہے. جو کہا جاتا ہے کہ علی کے آگے سے بال غائب تھے, علی کا پیٹ بڑا تھا, علی کی پنڈلیاں چھوٹی تھی, یاد رکھو اس پہ الزام لگا رہے ہو جس کے لیے اللہ نے کہا اس کی زبان میری زبان, اس کا چہرہ میرا چہرہ, اس کا قلب میرا قلب. اس پہ الزام لگا رہے اس پہ الزام لگا رہے ہو جو ہو بہو بھائی وجہ اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, شفت اللہ, شعر اللہ, صدر اللہ, منکب اللہ, ظہر اللہ, ساق اللہ, ید اللہ, قوت اللہ, قلب اللہ. یہ ساری چیزیں جس نے توحید کی لے رکھی ہو, توحید کی لے رکھی ہو, اسے تم کہہ رہے ہو کہ قد چھوٹا, نعوذ باللہ پیٹ بڑا, آگے سے بال غائب. علی جیسا خوبصورت کائنات میں خدا نے بنایا ہی نہیں. اب کیا کرے صاحب, اسمارٹ بندے سے تو سب جلتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کچھ نوجوان جانے کے بعد ابھی کیمرہ نکال کے ویوو والا دیکھیں گے. بھائی شیشہ دیکھیے گا, کیمرہ نہیں. میں نے تو لفظ سنا دیا ہے اس لیے کہ خدا کی قسم ویوو اور اوپو اس نے تو کالے کو بھی گورا بنا دیا. بالکل سامنے کی بات ہے, یہ باتیں بتانا ضروری ہے. نہ جانے کتنے رشتے ٹوٹ گئے اس فون کی بنیاد پہ, اس فون کی بنیاد پہ نہ جانے کتنے رشتے ٹوٹ گئے. فلٹر پہ فلٹر نہیں, اپنی حیثیت دیکھنی ہے تو شیشے کے سامنے دیکھنا. آپ کے 5ویں مولا سے پوچھا گیا مولا شیشے کے سامنے, کہا بالکل شیشے کے سامنے. کہا کوئی شیشہ ایسا بھی ہے جس میں جان ہو؟ کہا ہاں تمہارا دوست جاندار شیشہ ہے. آج توجہ کیا ہوگا, تمہارا دوست جاندار شیشہ ہے. دوست وہ جو ہے وہی بتائے. یاد رکھیے دوستوں میں اور چمچوں میں فرق رکھیے. دوستوں میں اور چمچوں میں فرق رکھیے. چمچے کبھی دوست نہیں ہو سکتے اور دوست کبھی چمچا نہیں ہو سکتا. ایک اور بات بتاؤ, ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور چل رہی ہے, ارے صاحب فلاں آدمی اس کی تو سب سے بنتی ہے, اتنا اچھا ہے. میں آپ کو پکی بات بتا دوں, حدیث کی روشنی میں آپ کے مولا نے فرمایا جس کی سب سے بنتی ہے وہ منافق ہے. بات نہیں پہنچی آپ تک, جس کی سب سے بنتی ہے وہ منافق ہے. یاد رکھیے جو ہر مجلس میں فٹ ہو جائے, جو ہر مجلس میں فٹ ہو جائے سمجھ لیجئے منافق ہے. اس لیے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان صحیح ہو اور اس کا کوئی دشمن نہ ہو. کوئی انسان صحیح ہو اور اس کا کوئی دشمن نہ ہو. بھائی مولا کائنات نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا تھا, بیٹا اگر کائنات میں تمہارا کوئی دشمن نہیں تو اللہ سے تنہائی میں سوال کرو کیا اس نے تمہیں کوئی کمال نہیں دیا ہے. بھائی آپ تک بات پہنچ رہی ہے, اگر کوئی دشمن نہیں ہے تو اللہ سے سوال کرو کہ کیا اس نے تمہیں کوئی کمال نہیں دیا ہے. اس لیے کہ دشمنی کمال سے ہوتی ہے, زوال سے نہیں ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی انسان راستے پہ کھڑے فقیر سے جل رہا ہو؟ بھائی بی ایم ڈبلیو والا ویگن آر والے سے نہیں جلے گا. کیا کہنے بھائی, بہت خوب. آرٹیگا والا یہ ممکن ہے کہ فارچونر والے سے حسد کھائے, لیکن یہ ممکن نہیں کہ فارچونر والا آرٹیگا والے سے حسد کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بیٹر موجود ہے. اسی لیے آپ کے مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کو کبھی حسد نہیں ہوا؟ کہ اللہ نے ہم سے اچھا بنایا ہی کہا ہے.
برتر ہو، جو ہم سے اعلیٰ ہو. یا علی، برتری کی مثال بھی علی نے دی. کوئی ایک تو لے کے آؤ جو ہم سے، ہمارے گھرانے سے بہتر ہو. لوگ حیرت میں پڑے ہوئے تھے. علی نے کہا حیرت کی گہرائی سے نکلو، میرے چہرے کی طرف دیکھو. کائنات کی سب سے اعلیٰ خاتون میری بیوی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کائنات کی سب سے اعلیٰ خاتون میری زوجہ، میری زوجہ. کائنات کے سب سے اچھے بچے. میرے بیٹے حسن و حسین. کائنات میں میرے جیسا کوئی دوسرا تو بتاؤ. پہلے زوجہ کی تعریف کی، پھر بچوں کی تعریف کی، پھر خود کی. کہ میرے جیسا کوئی دوسرا تو لاؤ. میں نے ہر نبی کی مدد چھپ چھپ کے کی. نبی آخر کی مدد سامنے آ کے کی. میرے لیے ہی میرا مولا کہتا ہے. بھئی ہر انسان کی تمنا ہے نا مرنے سے پہلے ایک بار علی کے چہرے کو. سب کی تمنا ہے نا ایک بار. ہاں، یہ میں اپنی جانب سے نہیں، دو کتابوں کا حوالہ بھی لے لو. سنن ابن ماجہ اور ذخائر العقبہ، دونوں اہل سنت کتاب ہے. اس میں رسول کی دعا لکھی ہے. میاں ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے، ہم کتنے آگے بڑھ چکے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم خدا کی قسم ہڈی کے ذریعے سنتے ہیں. یہ علی نے فرمایا ہم گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے بولتے ہیں. زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. ہم چربی کے ذریعے دیکھتے ہیں. آنکھ کیا ہے؟ چربی کا ایک ڈھیلا ہے. پھر آپ کے معصوم نے فرمایا تم غرور نہ کیا کرو، تم تو اس قطرے سے بنے ہو کہ اگر اس کا نام مجمع پہ لے لیا جائے تو مزاج مجمع پہ بار گزرے. تم غرور کس بات پہ کرتے ہو؟ ہماری تمنا ہے تو کیا تمنا ہے؟ آئیے دو کتابوں کے حوالے کے بعد میں دیکھتا ہوں کون کتنا علی سے محبت کرتا ہے. جب نبی کی محبت اس کے سامنے آئے گی، خود نبی نے ایک جنگ میں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی. اے میرے اللہ مجھ محمد کو تب تک موت نہ دینا جب تک علی کا چہرہ چہرہ نہ دیکھ لوں، علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. ہماری آپ کی کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو آئیے آج نجف والے مولا سے داد لوں مدینے والے مولا کی بات کر کے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ جی لے فارغ ہو جائے تو اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھا دے. جیسا تو سمجھ گئے نا، محمد جیسا علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد بڑی خطرناک سی آیت ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب اپنی جگہ بٹھا لیجئے گا تو اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے گا. میں خدا کے لیے قرآن میں ممنون ہوں. میں اس داد کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. بھائی دنیا کی طرف نہ پلٹیے گا. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف. قرآن کے آیت کی روشنی میں محمد مٹی کی طرف نہیں پلٹا، اپنے رب کی طرف پلٹا. اب مجھے کہنے دیجئے کوئی باپ اپنی بیٹی کے قاتل کے پہلو میں نہیں لیتا ہے. اور جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، میں انہیں سلام کر رہا ہوں جو پہنچ گئے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب سمجھے مدینے میں کوئی معجزہ کیوں نہ ہوا جب محمد وہاں لیٹے ہی نہیں ہے. اب بھی کسی کو یقین نہ ہو تو آہستگی سے ایک اور بات سنا دیتا ہوں. محمد کو کیا کہا؟ اپنے رب کی طرف. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پلٹ آ اپنے رب کی طرف. رغبت فارغب پلٹ آ. الہ ربک اپنے رب کی طرف پلٹ آ. یا ایتھا النفس المطمئنہ.
بھائی آگے تو آپ بول گئے نا، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ اب کچھ بے وقوف قسم کے ہمارے مذہب والے پوچھتے ہیں بھائی یہ بتائیے قبر میں عربی میں سوال ہوگا آپ کیسے جان لیں گے؟ بالکل ایسے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف پلٹا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف۔ تم کہاں پلٹتے ہو؟ مٹی کی طرف۔ کیوں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ تم مٹی سے بنے مٹی کی طرف پلٹے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی جان اپنی اوقات مت بھولو، تم مٹی سے بنے ہو، مٹی کی طرف پلٹے، تم مٹی سے بنے ہو، مٹی کی طرف پلٹے، محمد کدھر پلٹے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف۔ تو جو جس سے نکلا اسی کی طرف پلٹا۔ یاد رکھو، اس کی مثال سمجھو، سورج ہے، اس سے شعاعیں نکلتی ہیں، لیکن شعاعیں سورج نہیں ہے، سورج اور ہے، شعاعیں اور ہیں، ویسے ہی اللہ اور ہے، 14 اور ہے۔ اور محمد وآل محمد صلوات غازی یہاں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا کہیں بھاگ گیا۔ یہاں سے فیروز بھائی اس فقرے سے جو میں سنانے لگا ہوں، محمد عربی کی فضیلت 5ویں امام کی زبانی۔ کس کی زبانی؟ باقر العلوم کی زبانی، جو علم کی گرہیں کھولتا ہے۔ نام کیا ہے؟ محمد۔ آج سنیے محمد کی زبانی محمد، اور زمینی محمد نہیں سناؤں گا، اس میں تو تم نے اختلاف کیا ہوا۔ آسمانی محمد کیا کریں؟ تمہیں آسمانی محمد سناؤں گا، تمہیں وہ محمد نہیں سناؤں گا جسے تم بڑبھیا کہتے ہو۔ بھائی کبھی کبھی لفظوں پہ بھی داد دے دیا کیجئے۔ تمہیں وہ محمد نہیں سناؤں گا جسے تم بڑبھیا کہتے ہو، میں تمہیں وہ محمد سناؤں گا جو فاطمہ کا بھی باپ ہے، جو فاطمہ کا بھی بابا ہے۔ وہ محمد کس کی زبانی؟ 5ویں امام کی زبانی۔ کیا فرماتے ہیں وہ؟ سنیے گا صرف، کاش میرے سامنے 10,000 اہل سنت بیٹھے ہوتے، میں انہیں بتاتا کہ ہمارے یہاں محمد کیسے پڑھا جاتا۔ بہت کہتے ہو آپ کے ہاں محمد عربی کی تعریف نہیں ہوتی، ابھی تم سلمان سننے کے قابل نہیں ہوئے ہو۔ میں تمہیں محمد سمجھاؤں تو کہاں سے؟ تم ابھی سلمان بلکہ ابوذر سننے کے، بلکہ بہلول سننے کے قابل نہیں ہوئے ہو۔ میں تمہیں محمد سناؤں، لیکن آؤ آج خود کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرو اور سمجھو کہ تمہارے یہاں کا محمد کون ہے۔ فرق تو ہوگا نا۔ اب یہ نہ کہیے گا صاحب کہ تھوڑا سا دیکھ کے پڑھ لیجئے، کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ ایک بات بتاؤں، قرآن کی آیت ہے، اس میں اللہ کہہ رہا میں نے دل ایک ہی بنایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے میں نے دل ایک بنایا ہے، اور اس ایک دل میں بطول کا گھرانہ رہے گا، فضول کا گھرانہ نہیں رہے گا۔ اب کسی کو برا لگتا ہو تو لگا کرے، میری بلا سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجلسوں میں وہ نہیں آتے، ارے بھیا بتائیے مجلسوں میں وہ نہیں آتے تو مجلسیں کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ بھائی ہر دور میں دھیرے دھیرے لوگ چھٹیں گے ہی تو۔
یہ تو آخری امام کے آنے کی علامت ہے کہ چھلنیاں بڑھتی چلی جائیں گی، چھلنیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور گہری اور گہری اور گہری۔ امام کے آنے سے بہت زمانے پہلے دو عالم دین بیٹھے، پوچھئے گا ان سے، لوگوں کے ہاں اولاد ہونے کا سلسلہ بند ہو جائے گا بہت پہلے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو آ چکے ہیں وہ پکے ہو جائیں، یا مومن یا منافق۔ یہ معاملہ ہے۔ جیسے جناب نوح کے ہاں جب عذاب کی صورت میں پانی برسا، اس سے پہلے قرآن پڑھ لیجئے گا، اولادوں کا سلسلہ رک گیا تھا، تاکہ کوئی یہ شکوہ نہ کرنے پائے کہ ابھی تو ہم 2 ہی برس کے ہیں، ابھی تو ہم 4 ہی برس کے ہیں۔ امام کہیں گے ہر کوئی بالغ اور عاقل ہو گیا، سب کے ذمے عقل کامل خدا نے دے دیا، اس لیے کہ امام کے آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی امام قدم رکھیں گے کائنات میں کوئی اگلا پگلا نہیں بچے گا، یاد کریں، نہ کوئی اندھا ہوگا، نہ کوئی بہرا ہوگا، نہ کوئی گونگا ہوگا۔ جیسے ہی امام زمین پہ قدم رکھیں گے ہر اندھا آنکھ والا ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر پاگل دماغ والا ہو جائے گا، ہر گونگے کو زبان دے دی جائے گی، ہر بہرے کو کان دے دیا جائے گا۔ یہ سب اس لیے دیا جائے گا کہ وہ پیش خدا سے شکایت نہ کرے، معبود میں بھی تیرے آخری بھیجے ہوئے حجت کو مان لیتا، مگر کیا کروں، پاگل تھا، میں نے دیکھا نہیں، اندھا تھا، میں اقرار کر لیتا گنگا تھا، انہوں نے جان حق کہا میں نے سنا نہیں، میں بہرا تھا۔ اللہ نے کہا سب لوگ انکار کی صورت نہ رہنے پائے۔ یاد رکھیے اور پھر یاد رکھیے، ہمیشہ حجت پہلے تمام ہوگی، منوایا بعد میں جائے گا، تاکہ کوئی کمی نہ رہنے پائے۔ 5ویں امام فرماتے، آمادہ ہیں آپ حضرات؟ بسم اللہ۔ سنیے گا، میں وقت کے اندر اپنی گفتگو انشاءاللہ سمیٹ لوں گا، سنیے گا صرف۔ حضور ایک ایک جملہ اس قابل ہے کہ قلم نور سے پیشانی حور پہ لکھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے حور اس لیے کہا تاکہ سوئے ہوئے لوگ بھی جاگ جائیں۔ اللہ کی قسم ایسے مرد بھی نگاہوں کے سامنے ہیں جن سے خود کی زوجہ راضی نہیں ہے اور حور کے متمنی ہیں۔ میں نے پڑھ دی ہے مجلس، ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو حور کے متمنی ہیں۔ خدا کی قسم اگر گھر کی خواتین راضی نہیں ہیں تو حورے جاؤ گے، حور نہ ملے گی۔ ہاں یہ کبھی کبھی علاقائی لفظ میں استعمال کرتا ہوں جان بوجھ کے، حور نہیں ملنے والی۔ پہلے اپنی ماں کو راضی کرو، پہلے اس بہن کو راضی کرو جس کا میراث میں حصہ ہے، جس کا میراث میں حصہ ہے۔ خود باپ کی جائیداد بیچ کے 6 بار حج کرائے، 4 بار زیارت کرائے، مگر اس کا حق نہیں دیا جو تمہاری سگی بہن تھی، تو یاد رکھو نہ تمہارا حج قبول ہے نہ تمہاری زیارت قبول ہے، کچھ قبول نہیں ہے۔ نہ تم حاجی ہو نہ کربلائی ہو، پہلے حقوق ادا کرو پھر کربلا جاؤ، تاکہ تمہارے ہر قدم پہ زینب دعا دے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے غور کیا اس مرحلے پہ، ماں کے حقوق کو ادا کرو، زوجہ کے حقوق کو ادا کرو۔ حق زوجہ کیا ہے؟ قبلہ آپ کی اجازت ایک صلوات بھیج دے محمد و آل دونوں پہلو کو دیکھیے گا، دونوں پہلو کو۔ زوجہ کو قطعی اجازت نہیں کہ وہ مرد سے اونچی آواز میں بات کرے۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تھے تو جو عذاب آپ نے دیکھا تھا ان میں سے 80% عذاب عورتوں پہ ہو رہے ہیں، 80% عذاب۔ تمہیں زبان دی گئی ہے قابو میں رکھنے کے لیے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرے اللہ اسے زبان کے بل جہنم کے درخت پہ لٹکائے گا۔ نہیں غور کیا؟ اگر کوئی عورت
اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرے تو اللہ اسے زبان کے بل جہنم کے درخت پہ لٹکائے گا۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت کرے کہ وہ میرا خیال نہیں رکھتے، وہ میرا نان و نفقہ ادا نہیں کرتے، وہ میری ضرورتوں کو پوری نہیں کرتے، اللہ یہ کہہ رہا ہے میں اسے جہنم کے درخت میں زبان کے بل لٹکاؤں گا۔ اس کا مطلب جو عورت اپنے شوہر کی شکایت کرے وہ جہنم میں زبان کے بل لٹکائی جائے گی۔ اب میں تاریخ میں ایک عورت دکھاؤں جو یہ کہہ رہی ہے، تاریخ میں ایک عورت دکھاؤں جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے پوری زوجیت محمد میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ یہ کون ہے؟ زوجہ۔ کون ہے؟ کالا دھن۔ بھائی کل کا جملہ یاد ہے نا آپ کو؟ یاد رکھیے، خدا کی قسم میں تو بار بار اپنے بچوں سے کہتا ہوں میرے بچوں تمہیں بھی چائے کی دکانوں پہ، مسجد کے دروازوں پہ، بارگاہ کے نیچے زینوں پہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ان کا احترام کرو۔ وہ بھی مسلمانوں کی امی ہیں، تو میں تمہیں بتا دوں کہ سب سے پہلے تم مسلمان نہیں ہو۔ ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، حضور سن لیجئے گا۔ جب میں نے اسلام کی تعریف پڑھی، قبلہ زید صاحب آپ سے بھی، حسن امام صاحب قبلہ آپ سے بھی، دونوں سے دعا چاہتا ہوں، میں نے مسلمان کی تعریف پڑھی تو امام نے فرمایا مسلمان اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے اس قابل ہو جائے کہ بیٹی دے سکے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں تو آپ سب کو بولنا چاہیے، جو کلمہ پڑھ کے اس قابل ہو جائے کہ بیٹی دے سکے۔ تو مجھے کہنے دیجئے مسلمان ہو کے بیٹی دینے کا حق ہے، لینے کا حق نہیں ہے۔ بیٹی دینے کا حق ہے، لینے کا نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو التصدیق، التصدیق هو الیقین، الیقین هو الایمان۔ اسلام سے ایمان کی دوری اتنی ہے۔ ہاں، ایمان درجہ کمال کا نام ہے، اسلام مبتدی درجہ ہے۔ آپ مومن ہیں اور وہ مسلمانوں کی امی ہوا کریں۔ کسی ایک روایت میں دکھا دیں، کسی ایک آیت میں دکھا دیں، آپ کہیں گے آیت میں تو النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جان کا تم سے زیادہ حاکم ہے اور اس کی زوجہ جو ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ میں قرآن کی آیت ہے، انکار کون کر سکتا ہے؟ جو نبی کی زوجہ ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ میں نے کہا جو مجھے داد دے گا میں اسے رومال دوں گا۔ ایک چپکا بیٹھا ہوا بندہ آئے کہے قبلہ رومال دیجئے، میں نے کہا داد دی ہے؟ بھئی اللہ نے بھی بڑی پیاری شرط رکھی، جو نبی کی زوجہ ہے۔ بھئی ذرا سا بولیے گا، جو نبی کی زوجہ ہے وہ تمہاری ماں ہے، جو نبی کی زوجہ تھی۔ چلیے اس کو بھی مسئلے کی کتاب سے حل کرتے ہیں۔ سیستانی صاحب کی توضیح المسائل اٹھائیے، اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مومن کی زوجہ کافرہ ہو جائے تو آپ کو مولوی سے طلاق پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی مولوی سے، نہ شاہد رضوی سے، نہ قبلہ حسن امام صاحب سے، نہ زید صاحب سے، کسی سے بھی، علمدار صاحب سے، کسی سے بھی طلاق پڑھانے کی ضرورت نہیں، طلاق خود بخود ہو گئی۔ پکی بات، اگر کافرہ ہو گئی طلاق کی ضرورت ہی نہیں، ہو گئی طلاق، ختم، نکاح فسخ، بات پکی۔ آئیے مسلمانوں کی صحیح کتاب بخاری سے پڑھ کے بخار اتاروں اور صحیح مسلم سے پڑھ کے صحیح مسلم بنا دوں۔ سنیے گا، دونوں میں یہ لکھا ہوا ہے، نبی فرماتے اے علی جو تمہارے مقابلے پہ آ گیا وہ دین سے یوں نکل گیا جیسے کمان سے تیر۔
اے علی جو تمہارے مقابلے پہ آ گیا وہ دین سے یوں نکل گیا جیسے کمان سے تیر. اب آیا یا آئی؟ کیا کہنے دین سے نکل گیا، نکل گئی. اچھا چلو حدیث نہ مانو، اپنا فتویٰ تو مانو. تمہارے فتوے میں یہ ہے کہ علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور جمل کے میدان میں علم علی کے ہاتھ میں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، رو رعایت نہیں، ہماری ماں با کردار ہو سکتی ہے بس. ہماری ماں باعفت ہوگی، ہماری ماں با حیا ہوگی. ہم ہر کسی کو ماں نہیں کہہ سکتے، مجبوری ہے ہماری. ماں وہ جو علی دے. پوری تاریخ تو نچوڑ دی میں نے ایک جملے میں، ماں وہ جو علی دے، ماں وہ نہیں جو علی سے لڑوا دے. اس لیے کہ ماؤں کا کردار علی سے محبت کی بنیاد پہ کھلتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. بس حدیث سنیے اور حدیث کا ترجمہ سنیے اور مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. کیا ہے حدیث؟ آسمانی محمد سجدے میں ہے. 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 ملک بنا پلک جھپکائے اس محمد کو دیکھ رہے ہیں جس کا وجود پسینے سے تر ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور پانچویں امام کہتے ہیں خلق اللہ من عرق راسہ الملائکہ. اللہ نے محمد کے چہرے کے پسینے سے، سر کے پسینے سے ملائکہ بنا دیا. بہت آہستگی سے سنیے گا. اللہ نے محمد کے سر کے پسینے سے، راس کے معنی کیا ہے؟ سر. یہاں سے یہاں تک اسے کہتے ہیں سر. یہ ہے پیشانی، یہ ہے چہرہ، اور سب کی عربی الگ الگ ہے. یہاں سے یہاں تک کے پسینے سے اللہ نے ملائکہ بنایا. کس کے پسینے سے؟ محمد عربی کے پسینے سے. اب ذرا سلام کرو کربلا کی طرف رخ کر کے حسین کو، اور اس جملے پہ بھیک مانگو، زیارت کی پوری ہو جائے گی. محمد کے سر کے پسینے سے اللہ نے ملک بنایا. اور کتاب مزار شیخ مفید کی اور خصائص حسینیہ دونوں میں، شیخ جعفر شاشتری کی کتاب ہے خصائص حسینیہ، اس میں لکھا ہے کہ جو بھی حسین کے لیے کوئی کام کرے گا اس کے بدن کے پسینے کے ایک قطرے سے اللہ 70,000 فرشتے خلق کرے گا. سر کے پسینے سے کیا بنایا؟ ملائکہ. اور حسین کے لیے کام کرو. ہاں، بادشاہ نہ بن جاؤ، پیسہ آ جائے تو زیادہ تاؤ نہ دکھانے لگو. کچھ لوگوں کو اس دور میں صرف اس بات کی سوجھی رہتی ہے کہ دیکھیے مجلس ایسی ہو جو موٹیویشن والی ہو، موٹیویٹ کرے. میرے صاحب 50,000 اسپیچ پڑی ہوئی ہے موٹیویٹ کرنے والوں کی یوٹیوب پہ. انہیں بلوا کے سنیے مجلس. علی سے زیادہ موٹیویٹ کون کر سکتا ہے؟ آپ جتنے موٹیویٹ کرنے والے دیکھیے گا اس میں سے 70% کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس لدا ہوا ہے. آسا رام باپو سے لے کے جھاسا رام باپو تک ان سب پہ کیس. بابا باگیشور دھام ہو یا کوئی بھی ہو، سب پہ کیس لدے ہوئے ہیں. جنہیں ہم موٹیویشن کے لیے پیش کرتے ہیں ان میں کسی کے اوپر ایک دھبا دکھا دو، کوئی ایک داغ دکھا دو، خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتا. اگر انہوں نے لفظ وفا کی پہچان کروائی تو دنیا کہتی ہے، وہ موٹیویشن والے کہتے ہیں
بھائی کو بھائی سے ایسے محبت ہونی چاہیے جیسے رام کو لکشمن سے اور لکشمن کو رام سے تھی. ارے جاؤ لے جاؤ اپنی سڑی ہوئی تاریخ کسی کونے میں. شاہد رضوی نہیں مانتا یہ وہی لکشمن ہے جس پہ کبھی رام نے شک کیا. ہم بتائیں تمہیں بھائی کو بھائی سے کیسی محبت ہونی چاہیے جیسی حسین کو عباس سے. تم جتنی تاریخی مثالیں پیش کرو گے میں سب کو رد کرتا چلا جاؤں گا, سب کو رد کرتا چلا جاؤں گا. ہمارے یہاں سے بہتر مثالیں مل ہی نہیں سکتی. بے شک بہن کے بھائی سے محبت اگر کسی کو دیکھنی ہے تو زینب کی حسین سے دیکھے. یہ محبتیں ہیں, یہ ہے بنیاد. میرے بچوں تم بھی ذرا سا سلیقے سے زندگی گزارو. تمہارے ہاتھ میں آج کا کل ہے, آج کا کل ہے تمہارے ہاتھ میں. یہ بچے نہیں ہیں, ہمارا مستقبل ہے, ہمارا چہرہ ہے. ایک بہت شاید آپ کو عجیب لگے لیکن مجھے پڑھنا چاہیے. ایک گھر میں جایا کرتا تھا, بہرحال بچہ قریبی تھا میرا, مجلس کے حوالے سے بلایا کرتے تھے. اس بچے کی شادی ہوئی, 3 سال بعد اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا. تو پھر ابھی میں گیا ہوا تھا تھوڑے زمانے پہلے سفر کے مہینے, تو میرے ہاں دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک بچے کی عمر ہو چکی ہے, یعنی 10-12 سال نہیں بلکہ 4 سال کا, لیکن زبان میں تتلاہٹ ہے, زبان توتلی ہے, تتلاہٹ ہے. تو بہرحال پس پردہ وہ جو ماں تھی اس کی وہ آئی, پردے کے اس طرف اس کا باپ کہنے لگا قبلہ ہم سب معتقد ہیں آپ کے, لیکن یہ بتائیے ہمارے پورے گھرانے میں کسی بچے کی زبان توتلی نہیں ہے, اس بچے میں یہ صفت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا بیٹا میں مولوی ضرور ہوں لیکن کان اور آنکھ کھلے رکھتا ہوں. تم کبھی کبھی جب اپنے زوجہ ہونے والی سے بات کرتے تھے تو اچھی زبان میں بھی تتلاہٹ ہوتی تھی. یہ اس کا اثر ہے جو آج دکھ رہا ہے. یاد رکھو میرے بچوں, تمہارے ہاتھ میں یہ تمہارے بچے نہیں ہیں, آخری امام کے سپاہی ہیں. پتہ نہیں میری بات آپ تک کہاں تک پہنچی. کوئی ایسی عادت نہ آئے یہ جو اچھی خاصی زبان کو تم مارے محبت کے خراب کیے لے رہے ہو. تتلاہٹ بھری زبان میں اپنے ہونے والی زوجہ سے گفتگو کر رہے ہو, یہ سب بند کرو. اسے پہلے سے بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک امانت ہے جو میرے آخری امام کا سپاہی. یہ تمہاری اولادیں نہیں ہیں, تمہارے پاس امانت ہے, کسی کو سپرد کرنا ہے تمہیں. اپنے آپ کو بدلو, اپنے ائمہ کی مودت ان کے دل میں راسخ کرو. کیا کہا 5ویں امام نے کہ سر کے پسینے سے کیا بنایا؟ ملائکہ. وَمِنْ عَرْقِ, خدا کی قسم سنیے گا, وَجْهِ الْكُرْسِي وَاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَالْعَرْشِ وَالْكَوَاكِبِ وَالنُّجُومِ. اللہ نے چہرے کے پسینے سے محمد کے عرش بنایا, کرسی بنایا, لوح بنایا, قلم بنایا, سورج بنایا, ستارہ بنایا. کس کے پسینے سے؟ سن لیجئے گا, چہرے کے پسینے سے, یہاں سے یہاں تک کے پسینے سے. عرش, کرسی, اللہ اکبر, کواکب, نجوم, قمر, شمس, لوح. لوح محفوظ جو ہے یہ کس کے پسینے سے بنا؟ محمد کے چہرے کے پسینے سے. اب اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو وہ مجھے بتا دے گا پسینے سے 70 درجہ بلند ہے خون. سلام ہے اس توجہ کو, سلام ہے اس توجہ کو. پسینے سے 70 درجہ بلند ہے خون. اب مجھے کہنے دیجئے پسینے سے اللہ نے لوح محفوظ بنایا اور اس میں راہب کے بیٹے نہیں لکھے, خون نے کہا میں نے ساتھ دے دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پسینے سے لوح محفوظ اور خون نے اسے تبدیل کر دیا. ہمیشہ خون پسینے پہ بھاری ہے, کاش توجہ کیا ہوتا. اس کے بعد آگے سنیے, وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ
اور محمد کے سینے کے پسینے سے اللہ نے 1,23,999 نبی بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سے سن لیجیے اور یہیں پہ بات سمیٹوں گا کیونکہ وقت ہو چلا ہے میرے پاس، اگرچہ ابھی 13 منٹ تقریباً ہے لیکن 2 منٹ میں بات سمیٹنا ہوں. محمد کے سینے کے پسینے سے کیا بنایا؟ 1,23,999 نبی. کس چیز سے میرے بچوں؟ سینے کے، ہاں بولو میرے ساتھ، سینے کے پسینے سے بنایا. اور پسینے سے 70 اسٹیپ بلند ہے کون؟ خون. اب انصاف سے بتاؤ پسینے سے کون بنا؟ 1,23,999 نبی. بہت خوب. کیا کہنے. آج غالب بھائی، محسن بھائی، ہر اعتراض کا دروازہ بند کر دوں گا اس ایک حدیث سے. سینے کے پسینے سے کون بنا؟ 1,23,999 نبی پسینے سے. اور 70 درجہ بلند ہے خون. پسینہ کون ہے؟ موسیٰ. کیا کرتا ہے؟ دریا پہ ڈنڈا مارتا ہے، 12 راستے بناتا ہے. اس کا مطلب اگر پسینہ دریا پہ راستے بنائے تو حیرت نہیں ہے، اور آخری امام مصلی بچھا دے. تو حیرت کی کیا بات ہے؟ بس سنتے رہیے گا. پسینے سے 70 اسٹیپ بلند رکھیے گا خون کو، پھر بات سمجھ میں آئے گی، ہر اعتراض کا جواب ملے گا. کیا کیا نوح نے؟ موسیٰ نے راستہ بنا دیا. نوح ہاتھ اٹھائے، بارش ہو، جو جگہ نوح چاہے وہ ڈوب جائے، اور جو جگہ نوح بچا لے جائے وہ بچ جائے. یہ ہے پسینے کا کمال. بھائی خود نوح جس علاقے میں رہتے تھے نا قبلہ، وہ بڑھیا والا واقعہ، روز آ کے پوچھتی تھی نوح کب آ رہا ہے، سامان سمیٹ لوں، کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے. نوح کہتے تھے ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، میں بتا دوں گا. جان بوجھ کے اللہ نے کہا نوح اسے نہیں بتانا، میرا بھی تو کرشمہ دیکھو. کیا کہنے. سبحان اللہ. طوفان آ گیا، 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی. جب پانی سوکھا تو نوح کو یاد آئی، ارے وہ بڑھیا، جا کے دیکھا تو آنگن میں جھاڑو دے رہی ہے. دیکھتے ہی نوح سے کہا طوفان آنے والا ہے کیا؟ کہ ارے آ کے چلا گیا. کہ مجھے تو خبر بھی نہیں لگی، کہ تجھے اللہ بچانا چاہتا تھا. اب میں جملہ کہوں، علی کی ذوالفقار میدان میں چلتی تھی، کچھ کٹتے تھے کچھ بچتے تھے. تو جسے یہ بچانا چاہے وہ بچ جائے، جسے یہ مارنا چاہے وہ مر جائے. اب آگے بڑھیے، آخری مرحلہ. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے یہ معجزہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا جو علی نے دکھایا. تو ان کا مقلوں کو میرے نوجوان بچوں یہ کہہ دینا کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. کیا کہنے. جو سمجھ میں نہ آئے معجزہ اسی کو کہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ تو تمہارے بھیا کا کام ہوگا. معجزہ کہتے ہی اسے. آئیے قرآن کھولتے ہیں، ایک اور پسینے کا کمال دیکھتے ہیں. ایک محمد کے سینے کے پسینے کے قطرے کا نام ہے کیا؟ عیسیٰ. کرتا کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں. پیدائشی اندھے کو آنکھ دیتا ہے. یہ ہے پسینے کا کام. میرے نوجوانوں سننا، آخری جملہ ہے. پیدائشی اندھے کو آنکھ دیتا ہے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتا ہے، مردے کو ٹھوکر مار کے جلا دیتا ہے. تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ پسینہ مردہ جلائے تو حیرت نہیں ہے. بھئی یہ مجمع چپ کیوں بیٹھا ہے اور ہاتھ کیوں باندھے ہوا ہے؟ پسینہ مردہ جلائے تو حیرت نہیں ہے. اور جس کے لیے محمد نے کہا اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈی میری ہڈی، کیا کہنے. تیری رگیں میری رگیں. تو اگر پسینہ مردہ جلائے تو حیرت نہیں، خون جلا دے تو کہتے ہو علی نے یہ کام کیسے کر دیا. بس آخری بات، آخری گفتگو، سارے بدن کا پسینہ چھوڑتے ہوئے یہ لکھا ہوا ہے وَمِنْ عَرْقِ رِجْلَيْ.
الارض من الشرق الی الغرب، محمد کے پیر کے پسینے سے اللہ نے مشرق سے مغرب تک کی زمین بنائی. مجھے چہرہ دیکھنا ہے. جس جملے پہ میں نے کہا تھا نا کہ کمال تو یہی ہے کہ نجف کا والی داد دے دے، کیونکہ اس کے فرزند کا جملہ ہے یہ، پانچویں امام کا. کہا اللہ نے محمد کے پیر کے پسینے سے، رجل سے، پیر کے پسینے سے کیا بنایا؟ مشرق سے مغرب تک زمین. اب انصاف سے بتاؤ زمین کس کے پسینے سے بنا؟ محمد عربی کے پسینے سے. تم کاہے سے بنے؟ بھائی جو پہنچ گئے میں انہیں سلام کر رہا ہوں، اس سے بڑا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا. تم پنجوں کے بھی بڑے بل کھڑے ہو جاؤ تو حق ادا نہیں ہوگا. محمد کے پیر کے پسینے سے کیا بنا؟ مشرق سے مغرب تک یہ تراب. تم کاہے سے بنے؟ اسی مٹی سے. تو اب اگر کوئی مٹی کا بنا ہوا کبھی محمد کے مقابلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے تو سمجھ لینا پسینہ نہیں کھڑا ہوا، کوئی کمینہ کھڑا ہوا ہے. پسینہ نہیں، کوئی کمینہ ہے جو اس مقابلے پہ آیا، ان کے گھرانے کے مقابلے پہ آیا. اس لیے کہ پسینے کا درجہ کم ہے، خون کا درجہ زیادہ. اور اہل بیت خون ہے محمد. بس سمٹ گئی بات. خدا آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسوں میں نہیں بلکہ ہر مجلس میں اپنے بچوں کو بھی لے کے آئے. لوگ کہتے ہیں مولانا شرارت بہت کرتے ہیں. کرنے دیجیے، کرنے دیجیے. 2 دن کریں گے، 4 دن کریں گے، 2 مہینے کریں گے، 1 دن تو انہیں حسین کی مظلومیت سمجھ میں آئے گی. میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا کہ آپ اس وجہ سے اپنے بچوں کو چھوڑ دیں. کیا وہ گھر پہ رہ کے سدھر رہے ہیں؟ کم سے کم مجلس میں چند باتیں سن کے کچھ تو تبدیلی آئے گی. میں دست ادب جوڑ رہا ہوں، اپنے بچوں کو ضرور لے کے آئیں. صرف میں پڑھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی پڑھے. مجلس ایک سلسلہ ہے، خطیب آتے رہیں گے جاتے رہیں گے. ہم آج ہیں کل مر جائیں گے. یہ مجلسیں بند نہیں ہونی چاہیے. مظلومیت سیدہ کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے. یہ ذکر کرتے رہے. اس لیے کہ ذاکر نہیں تھا تب بھی فاطمہ کا تذکرہ تھا. آج دن میں بھی آپ نے مصائب کے کچھ فقرے سنے. میں آج کی مجلس میں ایک مصائب کی خواہش ایک مومنہ نے کی ہے، تو بہرحال اتنی ہمت تو نہیں لیکن کوشش کروں گا. اس مومنہ کا سوال تھا کہ بی بی سکینہ اور جناب فاطمہ میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ آپ کی چیخیں بلند ہو جانی چاہیے. کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ دونوں میں ایک جیسا کیا ہے؟ ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے تو چیخ نکل جائے گی. میری بہن، دونوں میں ایک پہلی مماثلت یہ تھی کہ دونوں کو اپنے باپ کو رونے نہیں دیا گیا. دونوں کو اپنے باپ کو رونے نہیں دیا گیا. نہ فاطمہ کو رونے دیا گیا، نہ سکینہ کو رونے دیا گیا. دوسری مماثلت، رونے کے لیے آمادہ ہو جائیں. میں نے کم سے کم بیٹھے بیٹھے جب تلاش کیا مجھے 20 مماثلت ملی جناب فاطمہ میں اور جناب سکینہ میں. 20 مماثلت. پہلی مماثلت، نہ اسے باپ کو رونے دیا گیا نہ اسے باپ کو رونے دیا گیا. وہاں بھی لوگ علی سے آ کے کہتے تھے فاطمہ سے کہیے یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں.
لیکن سکینہ کے ساتھ کیا تھا؟ ادھر حسین کا چہرہ دیکھتی تھی، ادھر شمر تماچے لگاتا تھا۔ سنیے گا ایک عالم دین کا فقرہ، وہ یہ فقرہ میرا نہیں، یہ دو مماثلتیں میری تھی، اس کے بعد تیسرا اس عالم کا ہے، پھر چوتھا میں اپنا سناؤں گا جو میں نے نکالا ہے۔ تیسری مماثلت وہ یہ ہے کہ وہ رو کے کہتے کہ دونوں میں مماثلت ایک اور پائی جاتی ہے، نہ اس کی پسلیاں سلامت ہیں نہ اس کی پسلیاں۔ شرم کر کے نہ رویا کریں، شرم کر کے نہ رویا کریں۔ آج منبر پہ جو پڑھ رہا ہوں یہ جناب سیدہ کا کرم ہے، شرما کے نہ روئے۔ اب تو موت کو یہاں سے دیکھا ہے شاہد نے، یہاں سے۔ یہ ذکر فاطمۃ الزہرا کا کرم ہے کہ آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، کہ دونوں میں ایک مماثلت اور ہے، نہ اس کی پسلیاں سلامت ہے نہ اس کی پسلیاں سلامت ہے۔ آگے انہوں نے جملہ لکھا کہ اس کی پسلیوں کو دیوار اور در کے درمیان پیس دیا گیا۔ بھئی جتنے باپ بیٹھے ہیں نا خدا کے لیے، شرما کے نہ رونا خدا کے لیے، جو جہاں بیٹھا ہے اس کی پسلیوں کو دیوار اور در کے درمیان ملا کے پیس دیا گیا۔ آگے وہ کہتے ہیں سکینہ کی پسلیوں کو اونٹ کی بلندی سے باندھ کے کو اتنا دوڑایا گیا کہ جب رسیاں کھولی گئی تو سکینہ نے جنت البقیع کا رخ کیا۔ دادی اتنا بتا دے جس کی پسلی ٹوٹ جائے وہ سانس کیسے؟ اللہ سمجھے۔ کل مزید تفصیلات بیان کروں گا، مزید تفصیلات بیان کروں گا مماثلت کی۔ میں نے دو مماثلتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ تیسری مماثلت یہ تھی کہ پسلیاں دیوار اور در کے درمیان ملا کے پیس دی گئی۔ سکینہ کے ساتھ کیا ہوا؟ اونٹ پہ لٹا کے رسیوں سے باندھا گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جو روایت پڑھا ہے وہ سناؤں، قسم کھا رہا ہوں غازی کے علم کی، اپنی آنکھوں سے جو روایت پڑھا ہے وہ سناؤں۔ لو سنو، اگر دیکھ سکتے ہو تو دیکھو۔ سکینہ کا قد کتنا تھا؟ 4 سال کی بچی تھی۔ آج تمہیں قسم ہے بہت زمانے بعد اتنے سخت مسائل پڑھ رہا ہوں، دیکھنا میری طرف، صرف دیکھنا میری طرف۔ بی بی کو اونٹ پہ بٹھایا گیا، پیر تو نیچے تک نہیں پہنچ رہے تھے نا، پیر کے اس طرف رسی باندھ کے کھینچ کے اس طرف باندھا گیا، اور جیسے ہی باندھ کے اونٹ دوڑایا گیا، زینب نے